ابھی آپ نے سنا کہ سنت ہے اس دن روزہ رکھنا، 9 کو بھی، 10 کو بھی یا 10 11 کو بھی، لیکن یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ سبیل لگاتے ہیں، شربت اور پانی کا اہتمام کرتے ہیں اور کھانا پکانے اور بنانے اور کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تو سنت کے خلاف ہوا۔ سنت یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، نہ یہ کہ روزہ رکھنے کی سنت کو ترک کر کے اس کے مقابلے میں اس دن خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طریقے سے عزا اور مرثیہ کی مجلسیں قائم کرنا اس مہینے کے اندر اور اس میں ماتم کرنا، اور ماتم کے نام پر، غم کے نام پر، سوگ کے نام پر بعض صحابہ کرام سے تبرہ کرنا، ان پر لعن و طعن کرنا، ان پہ غلط الزامات لگانا، ان کو سب و شتم کرنا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مغیرہ بن شعبہ، ابو بکر، عمر، عائشہ اور دیگر صحابہ کرام پر یزید کو مورد الزام ٹھہرا کر سلسلہ جب شروع کرتے ہیں تو صحابہ کرام تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام سے بغض کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ نفاق ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے کہ صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے، تو یہ سب غلط ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں بالکل ماتمی کیفیت اور حیت بنا لینا، سیاہ لباس پہننا، عورتوں کا زیورات اتار دینا اور اس طرح کی چیزیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ زنجیروں کے ذریعے سے اپنے کو زخمی کرنا، چاقو، چھری اور تلوار کے ذریعے سے آگ پر چلنا، اپنے آپ کو عذاب اور مشقت میں ڈالنا، تکلیف دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی برا منظر ہوتا ہے جو دنیا والوں کو، غیر قوموں کو پہنچتا ہے، کھلے عام سر عام یہ سب چیزیں انجام دی جاتی ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے چہروں کو مارتے پیٹتے ہیں اور تھپڑ رسید کرتے ہیں، اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقے سے نعرہ لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھوڑے کا جلوس نکالتے ہیں، ذوالجناحین کا نام دیتے ہیں اس کو اور اس کا جلوس نکالتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کی مورتی کے جیسا جو ہوتا ہے اسی طرح کا یہ منظر ہوتا ہے، یہ رسم ہوتی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں مورتی پوجا نہیں ہے، کسی کی تصویر بنا کر، کسی کی مورتی بنا کر تو تعزیہ کی رسم ہو یا ذوالجناحین گھوڑے کا جلوس نکالنا ہو یا ماتمی جلوس نکالنا ہو یا عزا اور مرثیہ کرنا ہو یا جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ سب اسلام مخالف ہیں۔ ان کا مقصد محبت اہل بیت، محبت علی، محبت حسین نہیں، بلکہ در پردہ ان کا مقصد صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا، اسلام کی تاریخ کو بدل دینا ہے۔ اور یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کربلا کی جنگ تھی یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، بالکل غلط ہے۔ اسلام اور کفر کی جنگ جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے اور دوسری جنگیں ہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک سیاسی جنگ تھی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ہو کر یہ جنگ کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام اس سے پہلے بھی زندہ تھا، اسلام اس کے بعد بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ کہنا کہ اس سے پہلے اسلام ختم ہو گیا تھا، مٹ گیا تھا، یہ جنگ نہ ہوتی تو اسلام ختم ہو جاتا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، اسلام ہمیشہ سے زندہ رہا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صحابہ کرام پہ بہت بڑا بہتان ہے کہ ان کے رہتے ہوئے اسلام ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، اور کربلا کی جنگ سے اسلام جو ہے زندہ ہوا، یہ بہت بڑا صحابہ پر، تابعین پر، جتنے بھی ائمہ گزرے، مسلمان گزرے، سب پر بہتان ہے۔ تاریخ کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اپنے ملک میں خاص طور سے چونکہ شیعہ بادشاہوں کا غلبہ رہا اور ان کی تہذیب اور کلچر مسلمانوں کے اندر دخل انداز ہو گئی، جس کی وجہ سے اس طرح سے مسلمانوں میں، سنی مسلمانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بہت حد تک مسلمانوں میں بیداری آ رہی ہے اور اس طرح کی رسموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو، کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے منہج پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر چلنے کی اور بدعت و خرافات سے بچنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، ہمیں آل بیت سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔